عزیزان محترم، سیدنا حضرت امام حسین علیہ السلام ناقوزت مسلم بن نقیل چپیما اہل کوفہ دستہ جام شہادت نوش کنتی شمار یاد بھی کہ ہانی ابن عروہ لوگا چی درائے کے وقتا حضرت مسلمہ وتی دوئیں فرزند قاضی کوفہ شریح لوگا برتا بطور امانت سپرد کتگاں اور آیا نہ گشتگی کہ اگر میں زندگی توں تو وتی چکانی پدا وت جنا، لیکن اگر میں پشت نہ کبتوں تو منی چکانا یک ہنچی قافلے یہ حوالہ بکنے کے اشانہ ببار مدینہ برسی۔ ابن زیاد فارغ بھی وتی خیال مطابقہ وتی دشمن مسلم آچی، لیکن خوشامدیاں چاپلوسی کنو کا کہ دربار ابن زیاد تو کا موجود تن اشانگو واجہ اے ابن زیاد مسلم ہوا کشک بھی، لیکن ترا معلوم ہے کہ مسلم ای شہر تو کا دو چک بھی الگ آتا۔ ابن زیاد ابو کے ہو برابر مارا کشگ اور مارے چکارا یلو دیگ مناسب نہیں، سواز بکنے اشیارہ کے کجان گلی گلی تو کا شہر کوفہ گا اعلان کنائنک بھی کہ فرزندان مسلم اگر کسی گورا موجودن فوراً بیاری تے ابن زیاد دربار پیشش بکاں، اگر پیشش نہ کا آئیے اطلاع بدا اگر آئیے را معلوم ہے کہ کجاں جا گیا موجوداں، اور اگر یہ دوئیں چیز آئیے نہ کتاں اور میں وتی تفتیش و تحقیق آچی اگر ماں ای چک یک لوگ آچی برامت کتن گوڑا ماں آئیے لوگارا بھی لٹی اور لوگ خدا بندارا ماں کشی۔ گلی گلی تو کا اعلان بھی حضرت مسلم دوئیں چک قاضی شریح لوگا دنیا حالا چی بے خبر تا معلوم نیت اشانہ کہ اشانی پتے گوم اچھی معاملہ کنک بیتا ہفت ہشت سال چکتا قاضی شریحہ وقتے کے حالہ گفت کہ مسلم شہید کنک بیتا قاضی شریح چمّا چی عرص رچگا لگا گشتی کی مسلم یتیمانہ منی گورا بیارے ہر ودی کے مسلم دوئیں چوریں چک کے قاضی دیمات کا قاضی عرص گیشتر رچگا لگا یہ دوئیں چک حیران بیتا کہ قاضی مرچی مارا چارے گئی پرچی گری ہو گئی، پریشان بیتا اور گشتش ایوہ القاضی اخبرنا لما تبکی، او قاضی صاحب جلدی مارا جواب دے کہ تو میں چارے کا رنگ ترا چمّا چی عرص پرچی درد تو پرچی گری وگا لگ گئے۔ قاضی ہرچند کوشش کو کہ ماں اشانہ حال مدیاں وقتی میڈولی بلاہی انسانانی دل ای صدمہ برداشت کت نکاں تو ای معصومی چک ای صدمہ کجا سگت کر، لیکن قاضی آرہ چیر دے گے حبر ہمت نبی، طاقت نبی، قوت نبی، ہر
چکانا گشتی نالرام چندہ کے میخاں ہم کے پنہان برکشم نالرا چندہ کے خواہم نالرا چندہ کے میخاں ہم کے پنہان برکشم سینمی گوید کے من تنگا مدم فریاد کن سینمی گوید کے من تنگا مدم فریاد کن ہر چند ملوٹا کے وتی ای دردانا ظاہر مکنا ضبطش بکنا لیکن منی سینے نہیں منا جواب داتا منی دلارا منا جواب داتا کہ من تنگت کو وہ نہیں من ترکا فریاد بکر رازہ ظاہر بکر سینہ را چندہ کے می سینہ را چندہ کے می خواہم کے پنہان برکشم سینہ را چندہ کے می خواہم کے پنہان برکشم سینہ می گوید کے من تنگا مدم فریاد کن سینہ می گوید کے من تنگا مدم فریاد کن قاضی شریح گشت کے او بیچارگی معصوم چکاں وتی دلارا مضبوط بکنے اور ای حال گوش دارگے واسطہ تیار بے بیتا کہ شمع ابا جانا شمع شرری پتا ای دنیا گوات موافق نبی آیا دنیا اور دنیا زندگی آچے دیم تابدات اور جنت الفردوس سے ترگا و سیلہ روانہ دیتا شمارا اللہ تبارک و تعالی صبر جمیل توفیق بدند ای دوئیں معصومی چکاں پردیس تہا درآمد ملکی تہا پتے شہادت حال کے قاضی شریح زبان عشقو تو ای بیچارک یک دگریا گلاش بھی تو گرے وگا لگتا عجیب حالت گریونت اور زبان آچی الفاظش جاری چه حالت است ہمانا بخواب می بینیم چه حالت است ہمانا بخواب می بینیم کہ قصر دولت دیرا خراب می بینیم کہ قصر دولت دیرا خراب می بینیم بدرد دل ذلب شرع نالمی شنویم بدرد دل ذلب شرع نالمی شنویم ز سوز جان جگر دی کباب میں بینیم اے قاضی تو چونے حالی مارا دا کہ میں دل جگر بن گتا قاضی صاحبہ کو کہ وہ بیچارگاں
زور سر گریو کی ضرورت نہیں، زور سرا ککار مکنے اور ہنی وقت بھی بعض نازر کے شمع پتوے شاہ شہید کتب لینی اعلان بھی تھا کہ شمع رند آئی چکا بیچار کا عشقوں کہ میں رند آیا ایسا پت بھی آل کو وتی ساہے ترسا خاموش بیتا اس کا گشن کو پیتے غمش بیال کو فکر مکنے قافلے روگی مدینہ منورہ موتی چکے شپ نیمہ شمار ہمراہ کا نا ای شمارہ بارتے قافلہ رسینی قافلہ والے نے گوما ہمراہ بے بیتا شمارہ مدینہ برا رسینی شپ وقتیہ وہ تی چکار لوٹائیں تھی چکے نامت اسد گشتی عید دوئی شہزادگان بزیر شپ تہاری تو کا گلی ملیا نے تہا گوزان بے بے کوفہ فلان دروازگاہ کے رستا قافلہ ڈننا اوچتا تھا یہ قافلہ والیانی چکارہ سپرد بکنے اور اشانہ بگش قافلہ والیانا کہ ای دوئی چکانا ببر مدینہ برسینے تھا چکارہ زیرہ دوئی چکانا زیری مسلمے گا اسد روانہ بھی دوزی روگی رنگ راہاں چی روگی ٹپک ٹپگا روگی دیر بھی داکی ای روان کوفہ مزنی دروازگاہ چی کے ڈن در کائنتی دا گندہ کے قافلہ روچی راہ شد قسمت تو دیکھئے کہ کہاں ٹوٹی ہے کمن قسمت تو دیکھئے کہ کہاں ٹوٹی ہے کمن دو چار ہاتھ جب کے لبے بام رہ گیا دو چار ہاتھ جب کے لبے بام رہ گیا اسد اگو کے ہو چکا دورا تھی چی گندگے اوشی ہو چیزی مردم سرگیں چیزی اوشتے رہا اوشی قافلہ ہمیشی مر روانی منا کاری شما تچان تچانا بروے بقافلے اسد واپس بھی ای معصومی چک چنچو بیتے چن قافلے رندہ قافلہ وہ روچی راشد قافلہ چم میں نظران چے غائب عشق سرگردانانی راہ بھی گار انگو تر رہا آنگو تر رہا انگو تر رہا آنگو تر رہا بزائی ترکو دیں پدا ہمیں دروازے کے دفعہ سو بیتگا چیز محافظ دستہ سپاہی گانی ہمیں نے مگا درد کا ایشان کے دی دوئیں بچکانا اعلان و بیتگا دوئیں نے گرفتار کر یقین کتے کہ مسلم دوئیں چک ہمیشہ کوتوال شہر گورا برتن تھی آیا ای دوئیں چک فوراً ابن زیاد دربار پیش کو ابن زیادہ حکم دا کہ ای دوئیں چکانا جیل خانہ دیم بھی دیتا من یزیدہ را خط لکھا کہ ای چکانی گومچی معاملہ بھی ابن زیادہ خط نبشتہ کو دمشق دیم دا کہ مسلم چکانی متعلقہ چی حکمی ای چک ہفتش سالے کسانی معصومی چکن اتفاقی خبرے کہ جیل خانہ داروغہ کے استد جیل خانہ سپریڈنٹ کے استا یہ ایک شر نیکی مردمی ہے
آئیے نامت مشکور ای دوئیں صاحب زادہ وقتی کے جیل خانہ مشکور حوالہ کنک بیتا مشکور ایشانی معصومی چہرہ دی ایشانی چم دیتن تھے کہ عرص ایشانی چمانی تو کا خشک دیتن ایشانہ بجائے جیلیانی گورا واپی نگا وتی کمرے شفا واپی دو اور شب کی بھی ای دوئے نانا جیل خانے اچھی کشتی دننا دروازگاہ چی بھی دن نہیں کشتا وتی یک مندری کی نشانی واسطہ مہر والے مندری کی داتی دستہ اشانی اور گشتی کہ شما سیدھا یہ راہ قادسیہ گی نزدیکی چدا چی شما قادسیہ بروح منی برات قادسیہ تو کا حاکم منی مندری کا پیش بداری تھے آشمارا حفاظت گوما مدینہ دین دن عزیز محترم ای بیچارہ خوش بیتا دعائے خیرش کو اور روانہ بیتا شہر قادسیہ نے مگا لیکن لا راد لقضائه ولا معقب لحکمه تقدیر تو کا کی چیزیں نبشتے ہی آئیے رکسی رد کت نہ کر قضا بتلخی و شیرینی اے پسر رافتاس قضا بتلخی و شیرینی اے پسر رافتاس اگر تو روش بنشینی قضا چه غم دارد اگر تو روش بنشینی قضا چه غم دارد ای بیچارہ کا کدی سفر نہ کتا راہ بندی نہ دیستا تنہا رہبر ہمراہ نے کس ترسا چی شانی گوما ہمراہ داری نہ کا ای بیچارہ کا قادسیہ راہ بھی آل دے سجے شپا تر رکو داتش راہ در نیت بام درد گوشی پدا روچ بیتا چو مبی مارا پدا لاتی سپاہی بگرم ببرم مستری امراتا چو نظر کو چارے گوشی لالا جان گوشی ہاں گوشی ماں پدا آما شم میں درواز کے دپن چو مبی مارا پدا گرفتار بکنا گر چونکنی ان گرانگ اور چارے تے دورا نزدیکا کشا یک مچھے باغیا مچھا چپر رت گوشی گرے ای باغ تو کا پترے جاگا نہ جاگے یا وطا ٹپی چیر دیں نندے دا پدا شب کی بھی پدا تہاری یا شپے گا درکائیں نی راہ شواز کر شوتا باغ تو کا دیتے آپ وشی آپ چمگی آپ شوا اور ہمیں چمگے نزدیکا چشمے نزدیکا یک سڑتگی بوسی دیں مچے کنٹی استا کہ تو کی کوہ پگت ای دوینا وطم وصلہ کو بیا ہمیں مچے لا پہ توکا ہمیں کنٹی توکا کہ کم کی جاگا ہستے من تو دوئی رہے نندی تاکہ منا ترہ کس مگندی شب کی بھی نہیں درکائے اتفاقاً روز کے 10 بج بھی ہمیں باغ یک مولدی آپ پر کنگا چشمہ پیدا گی چمگ سرا پیدا گی آپ پر کنگے واسطہ اشیاء کے آپ نزدیکا رسے لوٹی کے ماں وتی ایران آپ تو کا بالدیارا آپ تو کا ماں بکنا اور آپ بزیرا چونکہ چارتی آپ آ رہا تو یہ دوئے نانی صورت آپ تو کا ظاہر ہے چوشیں خوبصورت خوشی نی چکی کے پشتا جا دا گندی تو چکا بغل پا بغلا ترسا چی ٹی لگے اس طرف کے جا
اشانہ یک نیم کلا کا خالی اوشتی چاری مولد دپی پچبی کی اما آگاہاں کی موابا ای خدایا وتی دستانی گوم سازت گم دو گل از گلشن دولت دمیدہ دو گل از گلشن دولت دمیدہ دو سروز باغ خوبی قد خشیدہ ای باری دو گلاب پلنا ای یاسمین پلنا چوشی حسین و محجبین من ندیستا اشیا چارا ای شر آیا چارا عائشہ چی شرطری ایک دل رکھتا ہوں دو دلدار کس کا ہو رہوں ایک دل رکھتا ہوں دو دلدار کس کا ہو رہوں دو طبیبوں میں ایک بیمار کس کا ہو رہوں دو طبیبوں میں ایک بیمار کس کا ہو رہوں سرمگی ہے اس کی آنکھیں شرمگی ہے اس کی چال سرمگی ہے اس کی آنکھیں شرمگی ہے اس کی چال ایک میں اور طالب دیدار کس کا ہو رہوں ایک میں اور طالب دیدار کس کا ہو رہوں جستی کو اشانہ اے خوبصورتیں چکاں شما کجام باغ پل لیتم شما کئی نو نحالتاں اور ای کوہنی کوڑا پگین درچ کے تو کا شما وطارہ داشتا ای چا للو کا پر رہے شمارا وتی جانے فکر نیستے اگر للو کی دربے شمارا بوار اشیا دی کہ میں گوما دنیگا تک چوشی ہمدردی الفاظ کستا نگوشتا شانی چما چی عرص جاری بھی تک ماں دو یتیمیں چکی ماں دو چوریں چکی ماں مصیبت زدیں ماں غمانی تو کا گرفتاریں مارا مار ذمانی فکر نہیں چری زندگی آچی زندگی ختم بھی انگا شرط شما کئی چکے شما وتی پیتے ناما بگوشے وقتی گشتی کی شما کئی چکے پیتے یاد پدا تازہ دی ہما زخمی کے دلا لگ گے تگا چپتے شہادت آچی ٹپ پدا تازہ دی گوشی خدا را اے رفیق از منزل جانا مد یادم خدا را اے رفیق از منزل جانا مد یادم کہ مندر وادی ہجران زحالے خود بفریادم کہ منظر وادی ہجران زحالے خود بفریادم مولدہ گو کے او چکا منارا ہمیں معلوم تھی کہ شما مسلم چکے گوشی ہو ماں مسلم شہید فرزندی بلے ماں نزانے بارے تو دوستی ہے کہ دشمنی پرچہ کہ ماں بعض تکلیف کاٹتا نزانہ بارے تو میں گوم اچھی معاملہ کنے جواب داتے کہ نا فکر مکنے منی بانک کے ہستیں یک نیکی جنی آدمی
من شمارا آئیے گورا برا انشاءاللہ شمع خدمت کنتی شمارا شرری سرا سنبھالی اور موقع رسیتی شمارا مدینہ دین دنتی شتودا وتی بانو کارا گشتی چکی دوئی ہمراہ وشو منی بانو ای حضرت مسلم شہید دوئی فرزند ای نیک بختی جنی آدمہ دوئی نانا چو وتی فرزند پیما گلاش کو اشانی پیشانی آرہ بوسا داتی برتنتی لوگا اشانی واسطہ نانے تیار کو اشانہ نانے وارے علیحدہ یک کمرے اشانی واسطہ خالی کتی جاگا ماگئے پچ کتاں اسی معلوم بھی کہ شما سجن شب پریشان بھی تگے ادا سرا ایر کنے بوپس اودا داروغ جیل خانہ مشکور کہ آیا ای چک کے اسلی تے جیل خانے اچھی کشتگے تاں وقتی کہ ابن زیادہ را معلوم بھی کہ مشکور آئی چک کے اسلی تاچین تگاں لوٹائیں تھی اور جستی کو کہ تو ای حرکت پرچی کو قرارہ کمو کی بھی منی ترس دلتوں کا پیدا نبی جواب داتے کہ تئی ترسا چی گیشتر منی دلتوں کا خدا ترس پیدا مجھے شر خدا ترس بھی تھا تو خدا بارے کدی سزا بدا لیکن منی سزایا مرچی بچار تو جواب داتے کہ او بیچارہ ماں اگر سزایا چی بطر ستینو تون تیگا گوڑا مئی حرکت نہ کتگا لہذا منی فیصلے گوشدار یک جانی شینا منی یک جانی ہمیشہ زنہ تو ختم کنے یک جان چی بود ہزار جان بائستی یک جان چی بود ہزار جان بائستی تا جملہ بیک بار برو افشانم عزیز محترم حکم داتے کی اشیارہ چابک بجلی جلادہ تازیانہ جنک شروع کو اور ای ہر یک تازیانہ اس طرح خدا بارگاہ دعائے صبرے لوٹ گئے تا آنکھ آخری تازیانہ گوما ای اللہ بندیا وتی چم بند کتا اور پدا کے اسی سرا تازیانہ لگ گئی اسی جسم حرکت نہ کو چارنتے کہ ای ہمیں تازیانہ نہیں گوما کیسے اللہ رب العزت گورا شکر رشتہ ایدہ مشکور ای حال بھی اودا نیک وقتیں جنی آدم شب کے بھی شپا دیر وفسگانی تیما چی بھی رنگ اشیے مرد ای جنی آدم اکلوگا جنی آدم نان مان دیما داتا نانی وارتا گشتی مرچی منا دیر بیتا من سک مرچی سجیں گلی گلیا رولے تو کجا شوٹے گئے تو چیا رولے تو گئے گشی ابن زیادہ اعلان کو تھا کہ جیل خانے آچی مسلم دوئی چک فرار بیتگام ہر مردمے کے شان زندگ یا مردگ بیاری منی دستا بدنتے ما آیا ربی شمار انعام دیا نیک بختے جنے آدم پریشان بھی کہہ رہے یہ چک منی گورایا منی کم بختی مردہ کے استے سجے میتے گے تو کا شواس کو تا ہی چک
آیارا گشتے کے تونی چنڈی نان وارتا نی سر ایر کا وفس مرد وتی واپین مرد نامت حارس شپے نیم کے بھی دوئیں چک کے استے بانگوائے وقتا چا وابا آگاہ بیتا وابا چی آگاہ بیتا اور آگاہ بے گا رنگ کستریں براتا وتی مستریں براتا رگو ابراہیم ماں یک وابی دیتا آئیے گو تو چھ واب دیتا گوشی ماں واب دیتا کہ ہنی منی پت گوشے زانا ظاہرت اور آئیے گو ماں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجودت چیزی صحابہ بھی گونے تھے موتی پتارا کے دی منگو ابا جان تو کجا شتے گوشی فکر مکا شما ہم پیدا گئے مستر امراتا گو قسم خدا ہے کہ من بھی ہمیں واب دیتا دوئیں دل پہ دل بیتا لگتا گرے وگا پیدا گے دی خدا بزا میں عاقبت چی بھی لگتا گرے وگا جنی آدم مرد کے استے وابا چپا آگاہ بھی جنی نارا گشی کے منی لوگا چکانی گری وگے تواری کہیں آئی نی جنی آدم جواب نہ دا جنی آدم خاموش بھی پادت حارس وقت پادت بتی روح کو اور ہمیں کمرے کے گریو کے توارت ہمیں کمرے داخل بھی جنی آدم پشتا پشتا پیدا گیا دا گندی دو معصوم چکا یک دگریش گلاش کتا گری وگائیں ابا ابا گشگا حارسہ جس کو آن کہتا شما آئیے سمجھت کہ یہ لوگا میں سرا احسان بیتا مارا نانشتا تھا یہ نیکی مردمانی لوگیں آئیے نظام کی جنی آدم بیتا یہ مردین خبیثی ایشا خبر نیا ایشا گو کہ ماں مظلوم مسلم فرزند دی کہ او مچی من تماشا کنا من سجے کوفہ گلی گلیا رلتا ایشانی شہادہ درد کو اور ای ادا منی لوگ تہا موجودا ہم آئیے کہ منی منا تلاشیاں منی لوگا موجود ہیں اور مسجد شہرتوں کا ترتا شواس کتگا من بھی تونے بدبختیاں گشتی اے دوئیں چکا من وہ شمع واسطہ ذکی سجے روچا خوار بھی تگوں اور شما مزہ ہے سرا لاٹ صاحبانی پیما منی لوگا وقت گے ای بیچارہ گاندھی کی شما ہمارا حقل و گرہ مام بستا تو خاموش بھی تھا حارس بے رحمہ یک شہماتی اسی گبا جت یک شہماتی آئیے گبا جت اسی سرے دراجی زلف گو آئیے سرے زلفانی گوما ساد پیما بستن دی نیک بختیں جنے آدمہ ای حالت کی دی چمانی عرصی رچگا لگتا شو حارس ظلم مت کر ان یتیموں پر خدا کے واسطے ظلم مت کر ان یتیموں پر خدا کے واسطے رحم فرما تو یہ ہے مزدر خدا کے واسطے رحم فرما تو یہ ہے مزدر خدا کے واسطے اس ہمارے شہر میں مارا گیا ہے ان کا باپ
اس ہمارے شہر میں مارا گیا ہے ان کا باپ، ان پہ اے ظالم ترحم کر خدا کے واسطے، ان پہ اے ظالم ترحم کر خدا کے واسطے۔ او ظالم حارث ای معصوم و مظلومانی آہا مزیر، یہ اگر چیخیں تو ان کی چیخ پہنچے عرش پر، یہ اگر چیخیں تو ان کی چیخ پہنچے عرش پر، کھینچیو ان پر تو نہ خنجر خدا کے واسطے، کھینچیو ان پر تو نہ خنجر خدا کے واسطے۔ حارثہ جنی آدم آرہ گو کہ تو وتی وازہ بند بکاں، مزانہ کہ تو واز کا نگزانے باز نصیحت کنے منارا، دور بے تو ترا منی کارے گو مکار نیستی۔ جنی آدم خاموش ہوں، دوئیں چکا نہ زرتی اور اسپی سرا سواری کتا وط بھی سوار بھی دیم پر دریائے فرات۔ جنی آدم پادائشی دنبا تچانی پیدا کی اور فریاد کن تو گشی بیداد مکن بری یتیماں، بیداد مکن بری یتیماں، لطف بنمائے چون کریماں۔ لیکن آئیے جنی نے خبر پوچھ نہ داشت، دریائے فرات کنارے رسد، ای جنی آدم بیشی دنبا پیداغت اشی یا غلامی ہم گونت ہو۔ حارثہ غلام آرہ زہم دستا داو کی شرریں کو تو آت کے گئے ای دوئے نانی سرارہ بسن اور اشانی لاشارہ دریائے تو کا دور بدے، سرانہ خالی منزیرہ مرہ ابن زیاد دربارہ پیش کنا۔ غلامہ جواب دا کہ مگر کہ من تئی غلامہ من تئی نمک وارتا، لیکن اے معصومانی کشگا منی دست نگے۔ اشیا غصے تو کا اتپتی غلام حمودہ کشت، ای بیچارگی دوئیں چکا دست بستا ہوتی اوشتا تھا، آرس دیما کسانی دستش بستا دیما اوشتا تھا۔ مجھے او حارس سنگرا دل خوشوات از نالہائے زارمان، سنگرا دل خوشوات از نالہائے زارمان، ای دلے فولاد تو یک ذرہ سوہانگیر نیز، ای دلے فولاد تو یک ذرہ سوہانگیر نیز۔ گوشی میں فریادانا اگر سنگ سرا ما آہ بکشی ہم سنگ بھی سوراخ بھی ہو، لیکن تی دل سرا اثر نکن۔ جنی آدم دیما شو حارس ما انگا ترارا گشائی سریگ موتی گٹا پتا تھا،
یتیم ہیں یہ مسافر ہیں بے وطن ہیں یہ یتیم ہیں یہ مسافر ہیں بے وطن ہیں یہ نبی کے باغ کے دونوں ہرے چمن ہیں یہ نبی کے باغ کے دونوں ہرے چمن ہیں یہ نہ کر تو ستم ان پہ دیکھو بہر خدا نہ کر تو ستم ان پہ دیکھو بہر خدا کرے گا قہر تو ہوئے گا تجھ پہ قہر خدا کرے گا قہر تو ہوئے گا تجھ پہ قہر خدا جنی آدمارا بھی تیلانک دا تو برو ہمانگو تو یا کرب بے ای چکان دی غلام سفارش نہ ہلے جنین سفارش نہ ہلے زہم جتکا چی کشتا حارسا اور چکانی نزدیک آتھ کہ سرانہ جہل بکنے تاکہ منشم دوینانی سرانہ بسندہ شمے سرانہ برا ابن زیاد دربارہ پیش کنا منا مال و ذر رتی اسی طرح مال لوٹی او حارس تو مال شدی کے مارا دوینا ببر مدینہ برسین ماوتی ماتے درستی سہرا پچگیری طرح میں جان بچی تو سیٹ بے تو مالدار بے اور میں ماتا گشتہ بیتا کہ پتے گو میں مروے تا منا یلو مدے تا ماں ملی ماتے حبر نزو مارا میں ماغو رہی پیتے واسطہ خدمتی کنے خوش تھے کے ساتھ باپ کے کوفے کو جائیں گے خوش تھے کے ساتھ باپ کے کوفے کو جائیں گے خدمت سفر میں اپنے پدر کی بجائیں گے ماوتی پتے خدمت کنی سفر تو کا یہ کیا خبر تھی بابا تو یہاں مارے جائیں گے یہ کیا خبر تھی بابا تو یہاں مارے جائیں گے اور اہل کوفہ آن کے ہم کو ستائیں گے کوفہ کا کوفہ سب یہ غلام رسول ہے یہ کافر نے ادر و مسلمان منی محمد الرسول اللہ غلامن کوفے کا کوفہ سب یہ غلام رسول ہے اب وہ غلام کر لے ہمیں سب قبول ہے اے حارث ہمارا مکش میں سرا بزد بکاں مارا پیتے آخری دیدار نصیب نبی بل کے ماں بری وتی ماتے دیدار ہے بیچارے لازم ہے تجھ کو چھوڑ دے ہم جائیں اپنے گھر بے کس ہیں اور یتیم ہیں بے مادر و پدر اور قتل پر ہمارے تمہاری جو ہو نظر دکھلا کے اماں جان کو پھر کاٹ لینا سر ہم اپنی ماں کو جا کے بھی ایک بار دیکھ لیں
ہم اپنی ماں کو جا کے بھی ایک بار دیکھ لیں اور وہ ہمارا آخری دیدار دیکھ عزیزان محترم، سنگ آپ بھی تگت لیکن حارث سے سختی نرم نبی. حارث نہ مانا آیا وہی تیغ کھینچ کر، بولا بدن سے کرتے رکھو تم اتار کر. اے شہزادگاں وتی پشکانہ بکشی منی نظام ماں. حارث نہ مانا آیا وہی تیغ کھینچ کر، بولا بدن سے کرتے رکھو تم اتار کر. اور روبرو جھکاؤ میرے دونوں اپنے سر، اور روبرو جھکاؤ میرے دونوں اپنے سر. یہ بولے پڑھ لے حق کا دگانا کہے اگر. سارا بجھک کہنے منی دیما پشکانا. حارث شرری اگر تو مارا مدینہ نہ برے، اگر میں فریادہ تو گوش نہ دارے، بلے ماں مسلمانی چکی آخری وقت ہمارا درکات نفل اجازت نہیں ہے نا. مارا قلعے ماں درکات نماز نفل بوانے کی میں آخری نمازی. بولا کہ اب تو گانا بھی پڑھنے نہ دوں گا میں، بولا کہ اب تو گانا بھی پڑھنے نہ دوں گا میں، اس وقت ہی تم دونوں کے سر کاٹ لوں گا میں. شما لوٹے بلی روشن بی روشن بی چار مردم بیٹی شمارا دست قضا بکاں ببار مہلت نہ دیا شمارا. چکاں دی کہ میں تمام تدبیر بیکار، میں فریاد زاری بیکار. نی مستری برات دے ماں کی یہ سن کے پہلے بولا بڑا، یہ سن کے پہلے بولا بڑا کاٹ میرا سر. یہ سن کے پہلے بولا بڑا کاٹ میرا سر. چھوٹا یہ کہتا تھا کہ ہے بھائی بزرگ تر. مستریں براتا گوئی منی سر حاضریں، تستریں براتا کشی لالا جان تو ہٹ تو مزنے تو انگا صبر کت کنے، منارا بل کے مم پیسرا ختم کرنا. حارث ان کو نہ مار قتل مجھے کر تو بے خطر، ان کو نہ مار قتل مجھے کر تو بے خطر. رونے کو مجھ کو چھوڑ نہ بھائی کی لاش پر. منی دل کسانے، منی جند بھی کسانے، منی دل بھی کسانے. تو کہ منی مستری برات سرا کے جدا کنے تو من سگت نہ کنا. تیسرا منا قربان بکا کہ مستری برات دل بھی مستری برداشت کت کان. او حارث منی حبرہ دلگوش بکا طرف خدا سو گندی. پہلے مجھی کو مار تو اللہ کی قسم، اب ایسی زندگی سے تو بیزار ہوں گے ہم. بابا کا تو علم ہے اور بھائی کا ہوگا غم، بابا کا تو علم ہے اور بھائی کا ہوگا غم. ایک دل ہے چھوٹا کیوں کر اٹھائے گا دو ستم. پیتے ٹپ و پیسرا دل سرا لگ گتا اور ہنی براتا روتی چمانی دیما میں بگندہ تڑپ گئی. منی کسانی دل تھگت نہ کا. لے تیغ پہلے سر کو تو میرے اتار لے، بھائی بڑے کو چھوڑ دے اور مجھ کو مار لے.
حارثہ دی کہ ای چک بیچارہ گوشی کہ منی مستر امراتا پیسرا شہید مکہ منا شہید بکا ورنہ منا تکلیف زیادہ بھی تو آئیے لوٹر کی بلی تکلیف اسی زیادہ بھی آخر کو اس نے سر کو بڑے کے جدا کیا چھوٹے نے دوڑ بھائی کے سر کو اٹھا لیا مستر امرات سر جدا بھی سر چبولے پہ ملیٹ ورانے رو کستر امرات دور کو وہ تھی برات سر بگلا کو حارث نے ماری تیغ نہ چھوٹا بھی جب جیا لاشیں دی دونوں نہر میں فرات کے بہا عزیزان محترم دوئے سرا نظیری اسپ توبرے تو کا مان کا ابن زیاد دربارہ رو ابن زیاد دربارہ رو انعام حاصل کرنے کے واسطہ دنیا حاصل کرنے کے واسطہ ابن زیادہ یک تشتی لوٹائیں دوئے معصوم چکانی سر میں تشتے تو کا ایر کتا اور شرری اس طرح اشانہ چارگا لگے مجھتے حارث دئی دستاں چتو گوارا کو کہ تو ای معصوم کشتا تو طمع زر کو لالچ کو ترا معلوم نہیں کہ میں یزیدہ را خط لکھتا کہ ای دوئیں شہزادہ من گرفتار کتگاں منا چی حکم شانی متعلقہ اگر یزیدہ نوشتہ کو کہ منی گورا رائش بدے اور تو ہی کشتگاں گورا منی عاقبت چی بھی ہم اساتا مقاتل نامی یک شخصیارہ گشتی مقاتل ای مردارہ وزیر حارثارہ اور ہما دریائے کنارے کشتا ای شہیدی کتگاں اسی حمودہ ببر اسی سرارہ جدا بے بترسز آہ مظلومہ کے ہنگام دعا کردن بترسز آہ مظلومہ کے ہنگام دعا کردن اجابت از در حق بہار استقبال میں آید زیری حارثہ رباؤدہ ہما غلام کیا یہ وطی منہ کشتگا بزا زدہ جی کبتا سائمہ جنی آدم بھی جدا کبتا ای روت حارثہ ربا مقاتل جنینہ رجسکن تو کہے گوشی کے ماں ہمیں ظالم لوگ بانو کا غلامہ رجسکن تئی چیئے گوشی منی واجہ ہیں اینی فریاد کا گوشی کہ منارا مکش او مقاتل منارا مکش تو ہرچ مال و دولتی لوٹے من ترارا دیاں مقاتلہ گو مرچی تو فریاد کنے موت سختی بلے ای دوئی معصومہ کے فریاد کو تی دل سرہ ہچ اثر نبی قسم قسم اذیت دے گا رن تو ای شہید کتا مرچی من درارا چپیم ایلو بدیاں چنانچہ یکی وارے گوما اشیارہ ختم کنتی دنیا ہم ختم آخرت بھی برباد اشی واسطے دنیا دو کے جو کرے عقبا خراب
واسطے دنیا دوں کے جو کرے عقبا خراب، اس کا ہے یہ حال ہوئے دین و دنیا میں عذاب۔ اے کوشتگان خنجر عشق محمدی، اے عاشقان روئے جمال محمدی، اے بلبلان گوشہ گلزار احمدی، صلو علی محمد آل محمدی، مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ امام حسین علیہ السلام تیری درستی حالتاں چی بے خبر اور مکہ معظمہ تو کا موجودت کہ مسلم ابن عقیل خط رسے کہ اے امام حسین 18,000 کوفیاں منی دست سر بیعت کتا، لہذا تو ای کاغذ رسگ گوما تیاری بکا سیدھا کوفہ بیا، کوفہ مردم مزنی وفادار اما اولی خطے کے نوشتہ کتگا رستے نی امام حسین علیہ السلام سفر تیاریہ لگ گئے، مردمانی تو کا اطلاع رسد مکہ باشندیاں کہ امام حسین کوفہ ارادہ کتا، تو تمام مزنی ڈلگی مردم اتکاں اور مشورہ داتش کہ اے امام حسین انگا میں صلاح ہمیشی کہ تو مرو، گشتی بچار اے ابن عباس تو منا صلاح داتگا کہ تو مرو وتی یک عزیزی دیم بلی، ہما عزیز طرح بلکی کہ بیا گڑا تو برو نی اشی منی عزیز خط پت کا بچارتی لکھتی گی کہ 18,000 کوفیاں بیعت کتا نی تو بیا نی منا رچی عذر استی کہ میں مروں، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباسہ فرمائیں کہ اے منی شریں عزیز من ترارا اللہ واسطہ دیاں گشاں کہ تو سفر مکہ، اگر یہ 18,000 کوفیاں بیعت کتا لیکن مسلمہ یہ لکھتا کہ یزید گورنر اشکشتا، گورنر انگا ہمائے، لہذا من مناسب نہ سمجھا کہ تو بروے یک ہنچی ملکی تو کا کہ حاکم اودا انگا یزید مردم بھی، لیکن امام حسین علیہ السلام جواب داد کہ خیر تو من باز گشگائے تو من استخارہ کنا، من شپا 2 رکعت نفل وانا وفسا من چارا اللہ منارا چی پیشداری، آیا من برواں یا مروں؟ دومی روچا حضرت عبداللہ ابن عباس پدا اور پدا آئیرہ نصیحت لگے اور فرمائیں تھی کہ ہرو برو تو اگر مکہ تو لوٹے میں یلا گیا برواں گوڑا کوفہ مرو یمن برو، یمن انگتی واسطہ بہترین لیکن کوفہ مرو۔ ابن عباس آرہ جواب دات امام حسین کہ من زانا کہ تو منی خیر خواہ ہے، تو منی ہمدرد ہے، تو منی بہتری واسطہ مشورہ دے گا ہے، لیکن نی من پختہ ارادہ کتا نی موتی ارادہ نہ پروشا،
پدا حضرت ابن عباس گو کے شر اگر تو وہ تھی ارادے نہ پروشے اور لازم تو روگ لوٹے کوفیا گوڑا منی دومی عرض ہمیشہ جنینا چکاں گوت ہمرا مت جنین و چکانا وتی گوما مزیر و مبر منا ترس سے کہ ہنچو کہ حضرت عثمان وتی جنین دیما شہید کنگ بھی تو وتی جنین چکانی دیما شہید کنگ بھی کہ منظام امام حسین علیہ السلام جواب دا کہ منی سر گو ایشانی سرا بستا ایشانہ منا چی بغیر دیکھی کہے ہستے ہر چی کے معاملے منی سرا کہتے ہیں ایشانی سرا بھی کہتے میں ایشا یلا ندیاں منی سر ایشانی سر گوما بستا میں ایشا گوت برنگ ہشت ذو الحجہ سن 60 ہجریہ 9 ذو الحجہ حج موسم 8 ذو الحجہ یکروچی فیصد امام حسین علیہ السلام گوتی اہل بیت گوما گودگی چیزی مردمانی گوما از مکہ چی با ارادہ کوفہ روانہ مکہ حاکم ہستا عمرو بن سعید بن عاص آیا حال رسے کہ امام حسین رو گئیں تو آیا مردم دیمدہ کے برو امام حسین بروک اور بگش کے مرو مکہ بنن اور تو ادا تی واسطہ بہتری من بھی مصلحت نگندہ تی واسطہ اگرچہ منا یزید مقرر کتائد حاکم اما لیکن منا محمد الرسول اللہ دوستی آئی اولاد دوستا من مشورہ ندیاں ترا رہے کہ تو کوفہ برو لیکن امام حسین علیہ السلام پدا بھی انکار کہ مر رہا دیما روانہ بھی دا کوفہ طرفا چی دا گندی تے فرزوق شاعر پیدا کی مشہوری شاعر امام حسین علیہ السلام آرہ جس کو ہاں واجہ چکو اولاد گونا سفر درد کے خیر امام حسین علیہ السلام اسی سوال جواب نہ دا بلکہ جس کو کہ منا پیسرا تو ہی جواب دے کہ عراق مردم چی حال تو کایا کوفہ مردم چی رنگ تو کائے تھا گوشی شربی کہ تو منا جست کو منا چی بہتر واقف مردم اشانی نیستی منی نتیجہ گوشدار کہ من چی جیتا ہوں قلوب الناس معاکا قلوب الناس معاکا وسیوفهم مع بنی امیہ اشانی دلانی ہمدردی گونتو ہستی لیکن آخر وقت زہم اشانی بنی امیہ گوما بے یزید